یہی باتیں نا میرے بھائی، شیطان جو ہے نا ایک نیک کام سے ہٹانے کے لیے کئی بہانے ڈھونڈ لیتا ہے کہ قربانی بھی ختم ہو جائے، پیسے بھی نہ پھر لوگ دیں، پیسے بھی پھر لوگ گھر ہی رکھ لیں گے، دینے کس نے ہے، اتنے ہوتے دیتے نا پہلے. تو یہ ساری چیزیں غلط، نہ نسل ہی ختم ہوتی ہے جانوروں کو، ویسے لاکھوں روزانہ ذبح ہوتے کھاتے ہیں، وہاں نہیں مستشرقین کو خیال آتا. جب عبادت کے لیے وہ کرتے ہیں کوئی ضائع نہیں جاتے، وہ سارے کھائے جاتے ہیں، ان کی ہر چیز جو ہے استعمال میں آتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ پر ایمان، یقین اور سارا یہ اعتقاد کے سب اللہ کا دیا ہوا ہم اس کے نام پر لوٹاتے ہیں. اس کو خامخواہ وہ لوگ بدنام کرتے ہیں. بات کوئی قربانی بہت بڑی بات ہے، بہت نیکی. ہاں بالکل، یہ ان کے دل گندے. نماز کے لیے 10 منٹ کو چلا دے ڈاکٹر یا کوئی ملازم، وہ اعتراض کریں، ویسے بیٹھے رہیں گپیں مارتے رہیں کسی کمرے میں، چائے پیتے رہیں، کوئی تو ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ دین کے دشمن ہیں، ڈاکو ہیں. اگر تو چونکہ سب قربانی بالکل ختم ہی ہو جائے، لوگ ساری رقم بس اسی طرح دے دیں، قربانی کوئی بھی نہ کرے، تو یہ تو قیامت ہی ہوگی نا کہ دین کا ایک شعار اور نشان ہی جو تھا وہ مٹ گیا. قربانی بھی ہونی چاہیے. کوئی آدمی ادھر بھی دے دے تو ٹھیک ہے، نہ قربانی کرے کوئی دے دے تو اچھی بات ہے. باقی قربانی کے بارے میں بھی یاد ہونا چاہیے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت لوگوں نے کہا ہے یہ، اور ہے بھی یہی بات صحیح. المونی ابن قدامہ نے اس پر بحث کی کہ قربانی وغیرہ کا گوشت ہم کفار کو بھی دے سکتے ہیں، اس پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی. اس لیے اگر گوشت بھیجا جائے وہاں یہ ساری چیزیں بھیج سکتے ہیں. یہ کوئی نہیں دین میں کون کو نہیں دے سکتے، صرف زکوٰۃ اور کچھ چیزیں ہیں جو نہ منع ہے ان کو نہیں ہم دیتے، یہ دے سکتے. اس لیے آپ کے پڑوس میں بھی اگر کوئی عیسائی وغیرہ اس کو بھی دے دے، کوئی نہیں. ایسا اچھا سلوک نیک کرنا چاہیے کہ وہ متاثر ہو، اور ایک مصیبت ادا کے لیے بھی جو کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قبول ہی ہوگا. ہمدردی کر لیجیے، انسان تو ہے جی. نہیں اکثر وہی کہتے ہیں جو پڑھتے کچھ نہیں. بالکل یہ غلط بات ہے. فتاوی علماء دیوبند دیکھیں نا دارالعلوم کا، وہ بھی صاف لکھا انہوں نے قربانی کے گوشت آپ بنگی کو سارے لوگوں کو دے سکتے. نہیں وہ تو جیسے کہ انسان فرماز رہے تھے نا کہ نیت جب ہو چیما تھا تو نیت پر ہی سب کچھ مل جاتا. مسئلہ جو ہے وہ قربانی والی، جو قربانی کرنا چاہتا ہے نا اس کے لیے حکم ہے کہ جب چاند طلوع ہو جائے تو پھر وہ قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال دور نہ کرے، نہ ناخن منڈوائے. اس کے دوسرے کے لیے دوسرے کو تو اگر 7-10 دن ان میں ہر 7 دن کے بعد چاہیے نا، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے سارے بال ٹھیک کرائے، ناخن اس کو سنت پر عمل کرائے، اس کو رکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اس کو اللہ دے گا. نہیں جب اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہے کہ آ جائیں پیسے تو شاید ہی آ جائیں گے، وہ تو پھر ٹکا ہی رہنا. اللہ بھیجے گا پیسے. نہیں وہ نہ شک میں پڑے، انشاءاللہ مل جائیں. ہاں قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ بات مقرر کی تھی، بھلے کل امت جعلنا منسک، سب کے لیے قربانی. آدم علیہ السلام کے پہلے 2 بیٹوں نے کی تھی، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آتا ہے، ایک کی قبول ہوئی دوسری. قربانی تو ہمیشہ رہی. کر سکنے کی بات تو میرے بات بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے قرض لے کر بھی کرے، مگر جیسے وہ کہتے ہیں نا کرو اور کام بھی تو کم قرض سے کرتے ہو، یہ بھی کرو، ترغیب دیتے ہیں قرض لینا چاہیے، یہ مسئلہ غلط ہے. یہ انہوں نے خود ہی بنا لی بات. کیوں لوگ لے قرض کا بوجھ کوئی معمولی چیز ہے. اس سے تو حضور نے پناہ مانگی کہ اللہ قرضے کا بوجھ نہ ہو.
کفر کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ اتنا اس کو اہمیت دیتے. فرمایا نہ اس کا کوئی وعدہ نہ وہ سچ بول سکتا. مقروض جو ہے وہ اچھی بات. تو یہ جو کہتے ہیں نا کرو لے لے کر دیے نہیں ٹھیک ہے. ویسے اگر کوئی کر دیتا ہے تو گناہ تو کوئی نہیں. جانور کے بارے میں بات پوچھے نا کون سی. ہاں ضروری تو قربانی کے لیے 4 چیزیں ہیں جو ہاتھ اٹھا کر آپ نے فرمانا کہ 4 چیزیں جو ہیں یہ جس جانور میں ہوگی وہ قربانی میں نہیں لگ سکتی. ایک اس کی آنکھ ٹھیک نہیں, کانا ہے صاف نظر آ رہا, کانا لنگڑا کر چلتا ہے, کمزور ایسا کہ اس کی ہڈیوں میں گوشت ہی وہ مغز ہی نہیں ہے, اور ایک بیمار جس کی بیماری بھی صاف نظر آتی کہ یہ تو 4 گنی ہے آپ نے. اس کے علاوہ جس نے کہا نا کہ صحابی سے پوچھا اگر برات سے کہ ہمیں کان میں کوئی خرابی نظر آتی ہے, سینگ ٹوٹا, انہوں نے کہا بھائی جو تجھے پسند نہیں نہ کر مگر حرام نہ کر. آپ نے 4 چیزیں میں باقی جس میں آتا ہے نا وہ سوراخ اور چرا سارا وغیرہ وہ سب روایتیں ضعیف ہیں. وہ اگر بچہ ہے تو اچھی بات ہے, ورنہ مسئلہ نہ بنائے. مسئلے یہ صرف 4 چیزیں جو ان کا خیال رکھنا. یہ مولانا عبدالرزاق صاحب کوئی دلیل نہیں وجوب کی. آپ نے دیکھا نا نفل شروع کیے وہ واجب نہیں مگر پڑھے غلط, تو پھر کوئی دوسرا آدمی کہا کہ آپ کے یہ نہیں ہوئے دوبارہ پڑھیں, تو اس کا مطلب نہیں کہ پہلے پڑھنا ضروری تھا. جب آپ نے اپنے گلے ڈال لی کوئی چیز تو پھر کہنا نا صحیح تو کرو. وہ یہ بات یہ نہیں اس میں کہ ضرور کرو. وہ جنہوں نے کی اور غلط کی نماز سے پہلے ہی کر لے, وہ چونکہ عمل نہیں درست تھا. آپ نے کرنی ہے تو پھر نماز کے بعد کرو, کہنا ہی تھا نا انہیں. یہی پیش کرتے جس میں طاقت ہو قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ میں آئے. ایک تو ریاض صاحب ویسے نہیں یہ صحیح ہے, اس میں راوی جو ہے نا وہی ضعیف ہے. اور دوسرا اس سے یہ بات نکلتی نہیں. کئی مرتبہ نا کوئی جو سنت یا نفل چیزیں بھی ان پر بھی حضور دور دیتے تھے. اب خود اپنے حنفی حضرات نے کہا کہ اگر اس سے نکلتا ہے کہ قربانی ضرور کرو, ادھر آپ نے کہا کہ جس نے پیاز کھایا یا لہسن کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے, وہاں پھر حرام کہو. وہاں تم کہتے ہو صرف مکروہ ہی ہے. وہ کہتے ہیں ایک بات بناؤ نا پھر کہ اگر ایسا حکم جو ہے اس سے وجوب نکلتا ہے تو وہاں پھر حرمت نکلے گی. تو یہ صرف تاکید کے لیے باتیں ہو جاتی ہیں, کیونکہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل آتا ہے نا کہ وہ کئی سال چھوڑ دیتے, اور اسی لیے چھوڑتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ضروری نہیں. حضرت ابو مسعود بدری ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سال بالکل بہت مالدار ہوتا ہوں مگر اسی لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں ضروری. ویسے بے دین جیسے چاہتے ہیں کہ یہ مٹ جائے وہ بھی غلط بات. یہ دین کا شعار ہے, جاری رہنا چاہیے. اور سنت تو اس میں یہی حضور کا طریقہ صحابہ کا کہ ایک جانور سارے کنبے کے لیے کافی ہوتا تھا. اب یہ جیسے کرتے ہیں نا کہ سارے بچوں کی بھی ہے بیوی کی بھی ہے, یہ بھی بناوٹی بات ہے, کہیں نہیں دین میں آتا. ایک بکرا جو تھا سارا بے شک 30 آدمیوں گھر کے سب کے لیے کافی ہوتا. وہ تو حکیم صاحب محترم نے بیان کر دیا کہ جب نیتیں یہ ہیں کہ اچھا خود کھا لینا, غریبوں کو وہی دینا جو کھانے کو دیے نہیں چاہتا, تو پھر اللہ کے حوالے وہ قربانی آپ اپنے گھر ہی رکھیں. اللہ کو تو نہیں چاہیے, ہونا تو چاہیے نا کہ جو اچھا ہے. اصل قربانی تو وہ ہوگی نا جیسے قرآن کہتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو آپ کو اچھی لگتی ہے نا چیز وہ اللہ کے راستے میں جب تک خرچ نہیں کریں گے آپ کو نیکی کا مقام حاصل نہیں. کوئی ایسا قربانی والا اٹھے جو اچھا سارا گوشت دے دے اور آپ رکھ لے یہ کلیجی وغیرہ, پھر ہم مانیں گے کہ قربانی ہے. اگر فریج میں بھر لیا سب اچھا اور مسکینوں وغیرہ کو دے دی ہو جی ہے. نہیں اس کے لیے وہ مسئلے نہیں کہ نصاب والے نہ قربانی والے, وہ ان لوگوں نے آپ ہی شریکہ بنائے. گھر میں ایک قربانی ہو جائے نا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی بیوی بچیوں نے کہا ہماری کہاں, انہوں نے کہا تمہاری بھی ہے میری بھی, سب کے لیے کہا.
یہ تو کئی صحابہ نے بیان کیا کہ اب لوگوں نے فخر کی یہ بات بنا لی ہے کہ کئی جانور ذبح کرنے لگے. کوئی نہیں کرتا. آپ کے زمانے میں ایک بکری سارے گھر کی طرف سے کافی ہوتی. چلو اس طرح مدرسوں کو کھالے کافی مل جاتی ہیں. مسئلہ نہیں کوئی. نہیں وہ کہتے ہیں وہ فقیر اور مسکین نہیں. فقیر مسکین نہیں, حاجت مند نہیں ہوتے. حاجت مندوں کے علاوہ آپ نہیں. فقیروں مسکینوں کے لیے جیسے لوگ کہتے ہیں نا حصہ ہے, 3 حصے کرو, یہ ایسی کوئی نہیں بات دین میں. یہ ان مصرفوں میں خرچ ہو سکتا ہے. اگر گھر میں ہی ضرورت ہے سارے کی کھا سکتے, نیت بد نہ ہو. اگر وہ اپنے بجائے اپنے عزیز و قریبوں کو بھیج دیتا, بھیج سکتا. مسکین ملتے ہیں ان کو دے سکتا. باہر بھی بھیجا جا سکتا, جیسے میں نے کہا نا کہ اگر لوگ یہ پیک کر کے جہازوں میں بھیج دیں ان بیچاروں کو, باہر بھی بھیج سکتے. ایسی کوئی بات نہیں. یورپ میں یا بعض جگہ وہاں یہ اس قسم کا نظام نہیں ہوتا. مطلب 2-3 مسلمان کا ہے, دونوں چیزوں قربانی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ضرورت نہیں ہے کوئی, تو وہ جو ہے خود رکھ کے اپنے فریزر میں رکھیں, بے شک سارا سال کھائیں. وہ نہیں پہنچا سکتا. نہیں, وہ سارا سال کھا سکتے. وہ سارا کھا سکتا ہے. ہاں, رکھ لے گھر میں ہی اور سارا سال کھا لے. اس کا اس نیت سے ذبح کر دینا ہی بس اس کی قربانی. کھانے کا مسئلہ اتنا نہیں کہ جب اس نے اعلان کیا کہ اللہ سب تیری دین ہے, تیرے نام پر دیتا ہوں بس. اگر نہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, سال بھر بے شک پڑا رہے. بالکل. بات تو بیٹا صرف یہ بری ہے کہ مسکین بھی ملتے ہوں یا قریب ہمسائے بھی ہوں, انہوں نے قربانی پھر بدنیتی سے خود ہی رکھ لے, غلط بات ہے. نہیں ایسا نہ کہ قربانی کا فائدہ ہی. قربانی کی تو بات ہوگی نا, قربانی کی جو روح ہے نا, یہ ذہنیت یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اللہ کا, اور وہ جہاں کہے میں ہم اس کو لٹا دیں, یہ جذبہ بہت بلند ہے. اب دعا کر لیں, وقت ہو گیا, پھر ہم بیٹھیں گے وہاں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها.